طرف سے کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے جو کل فیلڈ مارشل کا اعلان ہوا ہے؟ فیلڈ مارشل اسے کہا جاتا ہے جس نے دنیا میں جنگیں لڑی ہو. کون سی جنگ لڑی ہے؟ کیا آپ نے صرف ایک سنگل رائفل استعمال کیا؟ نہیں. 4 دن انڈیا کی طرف سے آنے والے جتنے میزائل تھے کوئی جواب اس کا نہیں دیا گیا. تب دیا گیا جب آپ پہ حملہ ہوا. کیا یہاں جو سویلین ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ پہلے دن کشمیر میں جب ڈرون گرتا ہے، جب حملہ ہوتا ہے، 27 سے ابو شہادتوں کی بات آتی ہے، لیکن اس پہ خاموشی. جب آپ گونڈے طریقے سے ایک عوامی مینڈیٹ شدہ لیڈر کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو قوم آپ پہ اعتماد کس طرح کرے گی؟ آپ کے آنے والے نسلوں کو اپنی کہانی بتائیں. ہم بتائیں گے کہ ہم لاکھوں کی لیڈ سے جیتے تھے لیکن ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا. ہم آپ کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے باپ امریکہ کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم اسرائیل کا مقابلہ بھی کریں گے، ہم انڈیا کا مقابلہ بھی کریں گے. دوسری طرف جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں 17 سیٹوں پہ، بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، وزیرستان پاٹا کس صورتحال میں آج آپ. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صدام خان ترین کی انتہائی جذباتی پریس کانفرنس. اتنی سخت پریس کانفرنس کے کسی ٹی وی چینل پر نہ چل سکی. آپ کو مکمل گفتگو سناتے ہیں. صدام ترین نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا گفتگو کی، اس کے علاوہ الیکشن کے اندر جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی اس حوالے سے بھی صدام خان ترین نے کھل کر بات کی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کر کے بھی رہے. باقی میں آج کے احتجاج کے حوالے سے آج کے نکلنے کا اہم مقصد جو ہے، میں اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں ادھر بھائی سے کہ آپ نے یہ چلانا بھی ہے، صرف یہاں نوٹ نہیں کرنا ہے. چھٹیاں ہونے والی ہے، عدالتیں بند ہونے والی ہے. عدالتوں کے بند ہونے کی وجہ سے 3 مہینے آپ کے لیڈر کے جو انڈر پروسیس کیسز ہے وہ 3 مہینے کے بعد ہی لگنے ہیں. تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے. ہم اس عدالتی نظام سے کہنا چاہتے ہیں، آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئینی رائٹس ہے، جو ہمارے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے. ایک ایسا لیڈر جو اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی طور اقوام عالم میں جو مسلم کمیونٹی ہے اور مسلم کمیونٹی سے ہٹ کے دنیا میں جو دیگر مذہب ہے ان کے درمیان جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کو صرف اور صرف عمران خان جیسا لیڈر ڈیل کر سکتا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، اپنے ملک کی صورتحال کہاں پہنچا چکے ہیں. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، وزیرستان پاٹا کس صورتحال میں آج آپ. پنجاب چلیں جو آپ کا صنعتی زون ہے، فیصل آباد کس حالات میں وہ آئیں روزگار کی طرف کہ آپ کے ملک میں روزگار کی کیا صورتحال ہے اس وقت. آئیں اپنے نوجوان کی طرف کہ کتنا اعتماد اس وقت اپنے اداروں پہ یا اپنے ریاست پہ کرتی ہے. جب آپ گونڈے طریقے سے ایک عوامی مینڈیٹ شدہ لیڈر کا مینڈیٹ چوری کریں گے تو قوم آپ پہ اعتماد کس طرح کرے گی؟ آپ کے آنے والے نسلوں کو اپنی کہانی بتائیں. ہم بتائیں گے کہ ہم لاکھوں کی لیڈ سے جیتے تھے لیکن ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا. ہم بتائیں گے اس لیڈر جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اقوام عالم میں جو مسلمانوں کی نمائندگی کی، موسٹ پاپولر اسے دیکھا گیا جو اقوام متحدہ کا پیج ہے، یعنی دنیا اسے سونے کے لیے تیار ہے، دنیا اسے تسلیم کرتی ہے اور ہم نے انہیں سلاخوں میں رکھا ہوا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے، وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ ہم دوستی کو کر سکتے ہیں، غلامی نہیں کر سکتے. جو ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم اسی طرح اپنے ملک میں جو ظلم چل رہا ہے، جو ہمارے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے اس پہ خاموش رہیں گے تو ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا. اگر آج ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے تو سوچیں آپ کی یہ خاموشی. 26ویں آئینی ترمیم پیکا ہے، 27ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں، تو آپ کے آنے والے نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا. دنیا اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آئین سازی کرتی ہے، آپ اپنے اداروں کو مفلوج کرنے کے لیے گنڈا گردی کرتے ہیں، گنڈا گردی کر کے 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں. دنیا میں میڈیا کو مزید آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا تک اپنے ملکوں کا پیغام پہنچا سکے. آپ اپنے ملک میں پیکا ایکٹ لاگو کرتے ہیں. آپ
समझ नहीं आ रहा है दूसरी तरफ से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है। फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबऊ शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पर खामोशी। दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए हैं 17 सीटों पे, किसी को हुकूमत देना, क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को? मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने एक ऐसे हल्के से इलेक्शन लड़ा है जहाँ इलेक्शन लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता है। वहाँ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ इमरान खान की वजह से, उसके बयानिए की वजह से मुझे वहाँ वोट देते हैं, मुझे कामयाब करते हैं। आप मेरे मुकाबले में एक ऐसे शख्स को कौमी असेंबली में बिठाते हैं जिसके ऊपर कराची में 35 FIR लॉन्च है, जो चोरियां करता है। यानी आप क्या पैगाम दे रहे हैं हमें कि आप चोर बने, आप करप्ट बने, आप बने, तब आप असेंबली में बैठ सकते हैं। अगर आप कौम की नुमाइंदगी की बात करेंगे, अगर आप कौमी लीडर की बात करेंगे, अगर आप कौम की आजाद खारजा पॉलिसी की बात करेंगे, तो हम ATC अदालतों में घसीटेंगे, हम आपके ऊपर FIR लॉन्च करेंगे, हम आपके ऊपर आपके मुल्क के दारुल हुकूमत पे फायरिंग करेंगे। आपने तो यही हमारे साथ किया है। और दूसरी तरफ से कहते हैं कि अपने कौम को कहानी सुनाएं, आने वाली नस्लों को कहानी सुनाएं। यही तो आपकी कहानी है। जियाउल हक से लेके आज तक, याया खान से लेके आज तक, मुशर्रफ ने क्या कहा था कि मैं आपको वहाँ से हिट करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने आपको कहाँ से हिट किया। उस हिट करने का नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं या नहीं? लोग मुल्क इस तरह नहीं चलाते हैं। जो आपसे नाराज हो उसे गले लगाए, जो आपसे दूर हो उसे करीब करे, जो अवामी फैसले हैं उसे तस्लीम करे। जब तक अवामी फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा, हमारे जैसे नौजवान न आपकी ATC अदालतों से डरेंगे, न आपकी फायरिंग से डरेंगे, न आपकी शेलिंग से डरेंगे। अगर वो 73 साल में इस वक्त भी पहाड़ की तरह डट के खड़ा हुआ है तो हम नौजवान हैं। हम उसके 27 साल जो उसने मेहनत की है वो आबियारी है। हम नहीं थकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हम आपका भी मुकाबला करेंगे, हम आपके बाप अमेरिका का भी मुकाबला करेंगे, हम इसराइल का मुकाबला भी करेंगे, हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाम खान तरीन आपे से बाहर हो गए। तेल का खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाम खान तरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारे साथ जो ज़्यादती की गई वो तारीख़ में लिखी जाएगी कि किस तरह हमारी जीत को हार में तब्दील किया गया। आज हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम नौजवान हैं, जबकि हमारा लीडर जो 73 साल में भी हार नहीं मान रहा और पीछे नहीं हट रहा।